کینگنانگا بوتا مایا کینگنانگا بوتا ایسا پانی لالا پانی آوے کینگن کھانے لیتا. افسوس کہ یہ آواز اب ہمارے بیچ نہیں ہے. پہاڑی زبان و ادب کی تاریخ کے ہر اول دستے کے سالار سابق پولیس افسر فنکار گلوکار محمد مقبول خان 14 اپریل منگلوار کو اپنے آبائی گھر لونٹا کرنا میں انتقال کر گئے. وہ پچھلے کئی ماہ سے علیل تھے. محمد مقبول خان کا شمار کرنا کی عظیم شخصیات میں کیا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے پہاڑی تاریخ کے لیے جو کام کیا انہیں صدیوں تک بلایا نہیں جا سکتا. محمد مقبول خان پہاڑی لسانی ثقافتی تمدنی تاریخ کے ہر اول دستے کے سچے سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ نامور گلوکار اور فنکار بھی تھے اور انہوں نے ہمیشہ پہاڑی عوام کے دلوں پر راج کیا. ان کے گیت آج بھی کرنا کے ہر گھر میں سنے جاتے ہیں. ان کا ایک گیت ان کی وفات کے بعد اکثر یاد آتا ہے اور تنہائی میں وہ ہمارے لبوں پر بھی آنے لگتا ہے. ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں تو ولی بن گیا ایک رات میں. ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں تو ولی بن گیا ایک رات میں. ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں تو ولی بن گیا ایک رات میں. محمد مقبول خان کا یہ گیت ان کا آخری گیت تھا جو انہوں نے ریڈیو کشمیر سری نگر کے شعبہ پہاڑی کی جانب سے کرنا میں منعقد ہونے والے ایک پروگرام میں گایا تھا. موسیقی کو اپنی آواز سے زینت دینے والے محمد مقبول خان کو دنیا چھوڑے 6 دن گزر گئے مگر آج بھی ہر سننے والا ان کی آواز میں ہی کھو جاتا ہے. محمد مقبول خان کے قریبی ساتھیوں میں عبدالرشید لون غمگین اور عبدالرشید قریشی شمار ہوتے ہیں. تینوں ساتھی جس بھی محفل میں چلے جاتے تھے وہاں 4 چاند لگ جاتے تھے اور اپنی مزاحیہ اداکاری سے چاروں اور ہنسی بکھیر دیتے تھے. محمد مقبول خان اکثر کہتے تھے لوگوں کے چہروں پر خوشی بکھیر کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. محمد مقبول خان کے قریبی ساتھی عبدالرشید قریشی کہتے ہیں جو عمر بھر لوگوں کو ہنساتے ہیں ایک دن رلا کے چلے جاتے ہیں. خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے میں انتہائی خلوص سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں کہ پہاڑی زبان کی شناخت اس کی ترویج و ترقی کے لیے جن جن کرم فرماؤں نے وقتاً فوقتاً اپنی ادبی و ثقافتی خدمات پیش کی ہیں ان میں جو بقید حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کامل عطا کرے اور جو داغ مفارقت دے گئے ہیں اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو سہل فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس نصیب کرے. آمین. آج پہاڑی کلچرل کلب کرنا کے لیے بالخصوص اور پوری پہاڑی قوم کے لیے بالعموم انتہائی دکھ اور یاسیت کا دن ہے. یہ خبر عام کیوں نہ ہوتی آنن فانن محمد مقبول خان کی موت کا چرچا پہاڑی دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک پہنچا. برادری گاؤں اور گرد نواح کی بستیوں کے لوگ جوک در جوک مرحوم کے دولت خانہ کی طرف حیران و پریشان روانہ ہوئے. مر کر بھی کیا نصیب پایا کہ مختصر سے 2 گھنٹوں کے وقفہ میں تکفین و تدفین کی تمام تر تیاریاں مکمل کر کے شام 7:30 بجے مرحوم کو سپرد خاک کیا گیا. بستی بسانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہر دور میں قدرت ایسے لوگوں کو جنم دیتی ہے جو فرد واحد ہونے کے باوجود بھی جہاں بیٹھتے ہیں ایک خلقت خدا کے موجود ہونے کا احساس دلاتے ہیں. اگر ظریفانہ طبیعت کے مالک لوگ وجود میں نہ آئیں تو انسانی بستیاں اجاڑ ویران اور قبرستان کسی خاموشی میں بدل جائیں. کسی کا دل نہ توڑنا بلکہ دلوں کو جوڑنا اور خوش و خرم رکھنا افضل نیکی کہلاتی ہے. یہ اعلیٰ صفت ہر آدمی کے حصے میں نہیں آتی. پہاڑی کلچرل کلب کرنا جس کا قیام 1973 عیسوی میں ہوا ایسے باذوق اور پرعزم افراد پر مشتمل تھا جن کے اندر پہاڑی قوم کو
طویل خواب غفلت سے بیدار کرنے کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ یہ دستہ جسے صف اول کے پہاڑی زبان کے خدمتگاروں میں شمار کیا جاتا تھا، ماسٹر قاضی محمد عالم قریشی مرحوم کی قیادت میں اپنی گائیکاری اور فنکاری کو بروئے کار لانے میں اس قدر مشغول و مگن ہوا کہ تھوڑے ہی وقت میں پہاڑی قوم میں ایک منفرد حیثیت کا حامل بن گیا۔ اس بنیادی دستے کی شان محمد مقبول خان کی وجہ سے ہنوز قائم و دائم ہے۔ محمد مقبول خان ہر فن مولا تھے۔ وہ ایک بہترین ایتھلیٹ اور والی بال میں ملکی سطح کے انعام یافتہ کھلاڑی تھے۔ وہ نہ صرف پہاڑی زبان کے گائیکار تھے بلکہ گوجری زبان میں بھی ان کے گائے ہوئے گیت، غزلیں اور قوالیاں آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے وقتاً فوقتاً لوگوں کی فرمائش پر نشر کی جاتی ہے۔ پہاڑی زبان میں ریڈیو اسٹیشن کی لائبریری میں ان کے گائے گیتوں، غزلوں اور قوالیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ ان کے گیتوں میں درد اور مٹھاس کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ پہاڑی زبان میں گائے ہوئے روایتی لوک گیتوں کا ایک بڑا خزانہ ان کے نام سے موجود ہے۔ پہاڑی کلچرل کلب کرنا کے گائیکاروں کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ انہی فنکاروں کی آواز میں پہاڑی گیتوں کی آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے نشریات کا آغاز ہوا ہے، جن میں محمد مقبول خان کے گیت شامل ہیں۔ پیچھے میں رفلی ہوں یا پھیرا مڑ کے باس جنا کدوں تکر اڑی کامیں ان سٹیاں شہری کامیں۔ ریڈیو کشمیر کے شعبہ پہاڑی کے سربراہ اور شہربین پروگرام کے پروڈیوسر مقصود احمد کہتے ہیں، مقبول خان دے انتقال دی خبر پرسوں شامی مگو کرنا سی موصول ہوئی تو مگو ذاتی طور بڑا دکھ ہے مقبول خان دے انتقال دا، کیونکہ دراصل ملاقات قسمت وچ نہیں آسی۔ اساں کرنا دے ٹور تے جانا آسا، اساں کو ضرور نال ملاقات ہوئے، لیکن جڑی صورتحال واقع ہوئی اس وجہ نال اسی نہیں جا سکے۔ محمد مقبول خان صاحب انہاں شخصیتاں وچ شامل ہیں جنہاں پہاڑی زبان دی ترویج تے ترقی واسطے گھر گھر گچ کے اس زبان کو پہچان۔ مجھے یاد ہے کہ 1980 دے دور وچ محمد مقبول خان، عبدالرشید قریشی، عبدالرشید لون جڑے دوویں بھی واسطے فنکار آتے تے ان دے گیت جڑے آتے بڑے مشہور ہوئے۔ اس ویلے گھر گھر وچ ان دے گیت جڑے آتے گاندے ہوندے آتے۔ مجھے محمد مقبول خان نال پہلی ملاقات جڑی ہے مجھے لگدا 1982-83 وچ ہوئی۔ یہ کرنا کلچر کلب جڑا ہے اوڑی دے دورے تے آیا تے رشید قریشی صاحب سے، رشید لون صاحب سے، محمد مقبول خان صاحب سے پہلی بار میں انہوں کو اٹھا دیا، لیکن پھر جس ویلے میں آل انڈیا ریڈیو سری نگر جوائن کیا تھا، میں پہاڑی پروگرام کا انچارج آتا ہوں، تو پھر محمد مقبول خان صاحب نال اکثر ملاقات ہوتی ہے، جس ویلے بھی آدھ سال 2 سال کے بعد میں کرنا گیندا ہی ہوں، تو انہوں بھی ملاقات ہوتی ہے، اسا بھی آندے تھے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا مقبول خان صاحب کے انتقال۔ کنگی دیاں زلفاں بول بول سونیا، کنگی دیاں زلفاں بول بول سونیا، عطر لوال سن یار کنگیے مر گئیں فرا کہنا، مر گئیں فرا کہنا۔ عبدالرشید لون غمگین بھی۔ میں عبدالرشید لون مقبول خان صاحب کا ایک ساتھی ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ مرحوم محمد مقبول خان صاحب پہاڑی قوم کا اثاثہ تھا۔ یہ اس گلدستے کا پھول تھا جس کی خوشبو سے پہاڑی قوم جاگ اٹھی۔ یہ نہایت ہی خوددار، وفادار اور جاندار آدمی تھا۔ اس کا ثانی پہاڑی قوم دوسرا نہیں پیدا کر سکتی۔ اگر اس کی خوبیاں بیان کریں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لہٰذا میں اتنا ہی کہوں گا کہ خدا اسے جنت فردوس نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ سماجی، سیاسی اور ادبی تنظیموں نے ان کی موت پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔